تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے۔ ایمان کی طرف اشارہ تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ اجمالی ایمان ہے جو جذبہ شکر کی تحریک اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و رحمت کی نشانیوں کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اس اجمال نے تفصیل کا رنگ اختیار کیا ہے۔ اس میں نہایت واضح طور پر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ گویا سورہ فاتحہ میں ایمان باللہ کا ذکر ہے اور سورہ بقرہ میں ایمان بالرسالت کا۔ ایمان کی اصلی حقیقت ایمان بالرسالت ہی سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ اگر ایمان بالرسالت موجود نہ ہو تو مجرد ایمان باللہ ہماری زندگی کو اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ سکتا۔ زندگی پر اللہ کا رنگ اسی وقت چڑھتا ہے جب ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت بھی پایا جائے۔ ایمان بالرسالت پیدا ایمان باللہ ہی سے ہوتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی چیز اس دوسری چیز ہی کا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے۔ ایمان باللہ سے بندے کے اندر خدا کی ہدایت کے لیے ایک پیاس اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہی پیاس اور تڑپ جس کا اظہار سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ہو رہا ہے، اسی دعا کے جواب میں یہ سورہ بقرہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے۔ گویا بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کو تسلیم کر چکنے کے بعد اس کے راستے کی تلاش ہے تو اس کتاب پر اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جس پر یہ کتاب اتری ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں اگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ اگرچہ بظاہر ایک نہایت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن فی الحقیقت وہ ایک نہایت ہی عظیم الشان سورہ ہے، کیونکہ اس کے تنے سے پہلی ہی شاخ جو پھوٹتی ہے وہی اتنی بڑی ہے کہ ہماری ساری زندگی پر حاوی ہو گئی ہے۔ اس سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کی طرف ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اشارہ کیا ہے کہ پورا قرآن در حقیقت اسی سورہ فاتحہ کے تخم سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اسی شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں جو قرآن کے پورے 30 پاروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سورہ میں خطاب۔ اس سورہ میں اصل خطاب تو یہود سے ہے، لیکن ضمناً اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہود کو مخاطب کر کے ان کے ان تمام مذمومات و توہمات کی تردید کی گئی ہے جن کے سبب سے وہ اپنے آپ کو پیدائشی حقدار امامت و سیاست سمجھ بیٹھے تھے اور کسی ایسے نبی پر ایمان لانا اپنی توہین سمجھتے تھے جو ان کے خاندان سے باہر امی عربوں میں پیدا ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی نصیحت کی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے مظہر ہیں۔ مخالفین کی تمام حاسدانہ سرگرمیوں کے علی الرغم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو کے رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے گا۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق پر اپنے دین کی حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے مامور کیا ہے اور اپنی آخری شریعت کا ان کو امین بنایا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس امانت کی قدر کرے اور اس کے حامل بنے تاکہ وہ خلق کے رہنما اور اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ اور مثال بن سکیں۔ اسی ضمن میں ان کو جگہ جگہ یہود کی ان حاسدانہ سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے، ان کو ورغلانے اور ان کو آخری بعثت کی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے ان کی طرف سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے ان کے سامنے اصل دین ابراہیمی ان تمام بدعتوں اور خرابیوں سے پاک کر کے پیش کیا گیا ہے جو مشرکین اور یہود نے اس میں پیدا کر دی تھیں، اور ساتھ ہی ان پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا آخری نبی تمہارے اندر اٹھایا اور تمہیں ایک امت مسلمہ بنانا چاہا۔ تم اس احسان کی قدر کرو اور یہودیوں کی حاسدانہ چالوں کے چکر میں نہ پھنسو، ورنہ تم پرائے شگون پر خود اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ سورہ کے مطالب کا تفصیلی تجزیہ تو اس وقت سامنے آئے گا جب ہم آیات کے مناسب حصوں کو الگ الگ کر کے ان کی تفسیر کریں گے، لیکن یہاں بھی ہم اس کے مطالب کا ایک سرسری جائزہ پیش کرتے ہیں۔
اس سے سورہ کے عمود کے ساتھ اس کے ہر حصے کا تعلق سمجھنے میں مدد ملے گی اور سورہ پر بحیثیت مجموعی ایک اجمالی نظر بھی پڑ جائے گی۔ ہمارے نزدیک مضامین کی تقسیم کے لحاظ سے یہ سورہ ایک تمہید، 4 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے: 1 تا 39 یہ حصہ تمہیدی ہے۔ اس میں پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے، کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں اور ان کے ذہنی الجھنیں بیان کی ہوئی ہیں جن میں وہ قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے۔ اسی ضمن میں بنی اسماعیل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی اس کتاب نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب ان کی شامت ہی ہے کہ جو یہودی فتنہ پردازیوں کے چکموں میں آ کر وہ اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر بیٹھیں۔ یہ تمہیدی حصہ آدم کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے۔ آدم اور شیطان کی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اس تمام مخالفتوں اور موافقت کی پوری تفسیر سامنے آ جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا آدم کی خلافت پر اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانے مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں متردد یا اس کے مخالف رہے، لیکن چونکہ یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے، حاسدانہ اور ہٹ دھرم نہ تھے، اس وجہ سے جو ہی ان پر اصل حقیقت واضح ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے برخلاف شیطان کی مخالفت مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو غرور نسب، غرور جاہ یا حسد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مثلاً یہود اور سرداران قریش۔ اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اصل حقیقت کے واضح ہونے سے دور نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت جتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بھی بڑھتی گئی۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس کی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم کو ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس کے غم و غصے کے علی الرغم آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کے رہے گی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے علی الرغم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کے رہے گی۔ 39 تا 121 اس حصے میں بنی اسرائیل کو تصریح کے ساتھ مخاطب کر کے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں خود ان کے اپنے صحیفوں میں موجود ہیں۔ پھر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جس دعوت حق کی تائید و حمایت میں سبقت کرنے کے لیے ان سے تورات میں عہد لیا جا چکا ہے، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت کے لیے سبقت نہ کریں، نیز اس ذلیل مقصد کے لیے حق اور باطل کو باہم گڈمڈ کرنے کا جو کاروبار انہوں نے جاری کر رکھا ہے اس سے باز آئیں اور اس جہاد نفس میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کے ہاں عزت و تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاص خاندان یا کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو جو عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کے سبب سے ان کا سارا اعتماد ایمان اور عمل صالح کے بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت پر رہ گیا تھا، اور یہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جو فضل تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے اور جو فضل بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔
اس نے تم پر فضل بھی بڑے بڑے کیے ہیں اور تمہاری ناشکریوں پر تم کو سزائیں بھی بار بار دی ہیں۔ اس وجہ سے خاندان و نسب کی نسبتوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اوہام میں مبتلا ہو کر حقائق سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنیوں کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کس کس طرح خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کے دیے ہوئے احکام توڑے ہیں، اور عہد شکنی اور غداری کے لیے کیسی مجرمانہ ذہنیت شروع ہی سے ان کے اندر پرورش پاتی رہی۔ نیز ان کے وہ اوہام اور مشاغل بھی بیان ہوئے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے سبب سے ان کی نگاہوں میں خدا اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب کی کوئی اہمیت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ یہ ساری تفصیل یہود پر یہ واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، لیکن فی الحقیقت انہوں نے اس کتاب کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصب امامت سے معزول کرے اور یہ امامت ان کے حوالے کرے جو اس کے اہل ہوں۔ 122 تا 162۔ اس باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر، نیز ایک امت مسلمہ کے قیام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسط پیدا کی ہے۔ اس امت وسط کا قبلہ دعائے ابراہیمی کے بموجب مسجد حرام ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف اس کا نماز پڑھنا محض ایک عارضی معاملہ تھا، چنانچہ اس کا قبلہ بدل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ قبلہ چونکہ ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو جان اور مال کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور اس جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس ساری سرگزشت کے سنانے سے مقصود چونکہ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر اور جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ یہی ہیں۔ انہی کی دعوت اصل ملت ابراہیمی کی دعوت اور انہی کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس وجہ سے اس میں خانہ کعبہ اور مروہ وغیرہ سے متعلق یہود کی وہ تمام تحریفات بھی بے نقاب کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے صحیفوں میں اس خیال سے کی تھی کہ خانہ کعبہ اور مروہ کی قربان گاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی ہر شہادت ریکارڈ سے حذف کر دیں۔ 163 تا 246۔ یہ احکام و قوانین کا باب ہے۔ ملت مسلمہ کو جو شریعت عطا ہوئی ہے، اس باب میں اس شریعت کے بنیادی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ یہود یا مشرکین نے ان احکام میں جو تحریفات کی تھیں یا جو بدعتیں شامل کر دی تھیں، اس باب میں ان بدعتوں اور تحریفات سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے میں فقہی ترتیب ملحوظ نہیں ہے، بلکہ وقت کے حالات اور تعلیم و تربیت کے مصالح نے جس ترتیب کا تقاضا کیا ہے وہ ترتیب ملحوظ ہے۔ بالاجمال یہ احکام ہیں: توحید، نماز اور زکوٰۃ، قصاص اور دیت، وصیت، روزہ، حرام خوری اور رشوت کی ممانعت، حج اور اس کے تعلق سے جہاد اور انفاق کے احکام، کیونکہ اس وقت تک خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، شراب اور جوئے کی ممانعت، یتامہ کی اصلاح حال کے خیال سے ان کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملا لینے کی اجازت، مشرکات کے ساتھ نکاح کی ممانعت، نکاح، طلاق، ایلا، خلا، رضاعت، نان نفقہ زوجہ متوفی عنہا، مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق دوسرے مسائل۔ 243 تا 283۔ اس باب میں مرکز ملت ابراہیمی خانہ کعبہ کو کفار کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ اس جہاد ہی کے مقصد سے انفاق کا جذبہ بھڑکایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے قبلے کو فلسطینیوں سے آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی
اور جو مختلف پہلوؤں سے ہمارے غزوہ بدر سے مشابہ تھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر ایک جملہ معترضہ کے بعد انفاق پر مزید زور دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مثالوں سے واضح فرمایا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو خدا تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انفاق کی برکات، اس کے شرائط، اس کی خصوصیات اور اس کے بعض اہم مصارف کی طرف اشارات ہیں، اور ساتھ ہی جو چیز اس کی بالکل ضد ہے یعنی سود، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور قرض کے لین دین میں جو احتیاط نظر سے ضروری ہے اس کے متعلق بعض احکام دیے گئے ہیں۔ 284 تا 286 اس حصے کی حیثیت سورہ کے خاتمہ کی ہے۔ اس میں پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ تمام کھلے اور ڈھکے کا حساب لے گا، اور پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے اس کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس دعا کے لفظ لفظ سے کتاب الہی کے بارے میں اس عظیم ذمہ داری کا احساس نمایاں ہو رہا ہے جس کو یہود اور نصارہ سنبھال نہ سکے اور جو اب اس امت پر ڈالی جا رہی ہے۔